جب مشرف کے دور میں، ڈکٹیٹر کے دور میں اسلام آباد میں لال مسجد پہ حملہ ہو رہا تھا، شہید ہو رہے تھے، تو وہ اس ٹائم یہ خاموش تھے۔ اسی طریقے سے نون لیگ میں جب یہ اقتدار میں تھے اور ختم نبوت میں وہ ترمیم ہو رہی تھی تو یہ خاموش تھے۔ بیسیکلی ان کا مقصد اسلام نہیں، اسلام آباد ہے۔ تو یہی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کی مفاد کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آنے نہیں دیں گے، چونکہ یہ مدرسوں کے جو طلباء ہیں وہ اسلام کے نام پر نکلوانا چاہتے ہیں۔ یہ جو چندے اکٹھے کر رہے ہیں وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ اسلام آباد تک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ وہ شوشہ کر رہے ہیں چونکہ ان کو کنفیوز ہے مولانا صاحب، جس طریقے سے خان صاحب نے اقوام متحدہ میں اسلام اور مسلمان کا جو مقدمہ لڑا ہے، تو میرے خیال میں اس کے بعد فضل الرحمان صاحب یہ سمجھ رہے کہ میرا تو سیاسی فیوچر کے لیے کردار بھی ختم ہو گیا، چونکہ وہ نہ دین کے رہے اور نہ دنیا کے، وہ دین کا پوائنٹس اٹھا رہے تھے۔ وہ بھی خان صاحب نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جب آپ ناموس رسالت یا توہین رسالت جب وہ کر رہے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم جو فضل الرحمان صاحب 30-40 سال سے اقتدار میں تھے، کبھی مسلمانوں اور اسلام کا اتنا پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے نہیں رکھا جتنا کہ خان صاحب نے دنیا کے سامنے، اور اپنا پیغام، مسلمانوں کا پیغام مغربی دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ اپنی سیاسی بقا کی خاطر وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، نہ نون لیگ ابھی تک فیصلہ کر چکے ہیں اور نہ پیپل پارٹی والے کہ ان کے ساتھ جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔